آپ نکاح نامے میں بہت ساری شرائط کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ شرائط پر نہیں دی جا سکتی، اس میں کسی شرائط کو نہیں مانا جا سکتا کہ اگر عورت جو ہے یا مرد جو ہے وہ طلاق کی طرف چلے جائیں، یعنی خلا ہو جائے یا مرد جو ہے طلاق دے دے، تو پھر عورت کے ساتھ اس نے جو معاملہ طے کیا ہوتا ہے، جو نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس بندے سے قانوناً جو ہے وہ لینا پڑے گا، گھر بھی ہو یا بینک بیلنس ہو یا جائیداد ہو، جو بھی اس نے لکھا ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو سب میں نہیں کہتا، میں تو صرف پیغام پہنچاتا ہوں۔ آپ کی شریعت اور آپ کا لا آف لینڈ وہ طلاق کے اوپر بڑا کلیئر ہے۔ طلاق مرد کو ایک تفویض شدہ حق ہے جو شریعت دیتی ہے، اور شریعت اس کو مشروط نہیں کرتی۔ کسی صورت بھی آپ اپنے نکاح نامے کے اندر یہ شرط نہیں لکھ سکتے کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو 10 مرلے کا گھر، 10 کروڑ روپیہ، 10 ایکڑ زمین، فلاں چیز یہ نام کرے گا۔ یہ آپ اس کو مشروط نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی شریعت کہتی ہے۔ آپ شریعت میں سے طلاق کو جب پڑھیں گے تو طلاق مشروط نہیں ہو سکتی۔ طلاق کی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں عدالتوں کے اندر موجود۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، یہاں تک ہم نے کیسز دیکھے کہ لوگوں کے اوپر پرچے درج کروا دیے لوگوں نے۔ بھاول نگر کا ایک کیس تھا، اس کے اندر پرچہ درج ہو گیا خاوند کے خلاف کہ جناب اس نے یہ دیکھیں نکاح نامے کی شرط تھی، یہ وعدہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، فراڈ کا پرچہ درج ہوا، اٹھائے گئے شوہر صاحب، ان کے خلاف کارروائی۔ وہ جب ہائی کورٹ تک وہ معاملہ پہنچا تو ہائی کورٹ نے تقریباً کوئی آج سے 8-10 سال پہلے یہ معاملہ سیٹل کیا۔ انہوں نے کہا بھائی طلاق کب سے مشروط ہونے لگی؟ طلاق کبھی بھی مشروط حق نہیں دیا گیا مرد کو۔ مرد جب چاہے جیسے چاہے طلاق کر سکتا ہے، علیحدہ معاملہ ہے وہ اس کا، اور اوپر معاملہ ہے کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ لیکن دنیاوی معاملے میں اس کا مشروط کرنا کسی چیز کے ساتھ وہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب آگے اس کے بعد معاملات پھر چلتے رہے، لوگوں نے دعوے دائر کیے، لوگوں نے ڈگری ہوئے لوگوں کے حق میں دعوے۔ پھر نکاح نامے پہ کیسے لکھوا لیتے ہیں وہ؟ نکاح نامے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آیا کوئی آپس میں شرائط طے کی گئی ہوں، بیسیکلی جب لکھا ہوا ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ حق، لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب جو سب ایک دلچسپ بات اور ہے، نکاح نامہ آپ نے اور میں نے اردو میں دیکھا، ہم نے انگلش میں ابھی تک نکاح نامہ تو نہیں دیکھا۔ منسٹری آف لا نے پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی، اس کے اندر ایک جواب جمع کروایا جو بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے آپ کا مسلم فیملی لا، جس کے تحت ایک فارم بنایا گیا نکاح نامہ، وہ کہتا جی ہمارے پاس جو قانون ہے نا، بیسیکلی اس قانون کے اسکیجول میں اردو نکاح نامہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ جو اردو نکاح نامہ اردو بازار سے چھپ رہا ہے، کہیں اور سے چھپ رہا ہے، یہ اصل قانون جب پاس کیا گیا تھا اس کے اسکیجول کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جس نے ٹرانسلیشن جب کی، جس طرح کی وہ اس طرح کا ہمارے سامنے چلی جا رہا ہے۔ ایکچولی اردو نکاح نامہ قانون کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ ٹرانسلیشن میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انگلش سے اردو میں آتے ہیں قانونی چیزوں کے اندر، آپ سیم چیزوں کو آپ اس کا 2+2=4 نہیں ہوتا، کئی چیزوں کی تشریح اور طرح ہوتی ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے۔ اب لوگ کہاں لکھتے ہیں؟ وہ حق مہر والی چیزوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ شرائط کے لیے یا کچھ اور چیزیں طے کرنے کے لیے، خرچ کے معاملے کے لیے بھی کالم دیا گیا ہے۔ اب لوگ لکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو ماہانہ اتنا خرچ دے گا، وہاں چیزیں اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ یا جہاں حق مہر لکھا جاتا ہے، مہر اور غیر مہر، وہ مہر معجل اور غیر معجل، وہاں پر اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ عدالتوں کے اندر ڈگری ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ ڈگریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پہنچا، پہلے ہائی کورٹ نے یہ سیٹل کیا، اس پہ غالباً پہلی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ تھی، اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ تک بھی معاملہ طے ہوا کہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، مشروط نہیں کر سکتا مرد کے طلاق دینے کے حق کو۔ وہ جیسے چاہے طلاق دے سکتا ہے، چاہے وہ لکھا ہو اس نے کہ وہ گھر دے گا، زمین دے گا، پلازا دے گا، کچھ بھی۔ دیکھیں جو صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر لیتا ہوں جو مجھے لا آف لینڈ اجازت نہیں دیتا، قانون مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی میں آپ کو ہر مہینے آپ کو اسلحہ لا کے دوں گا، آپ چلے جاتے ہیں، میں ہر مہینے آپ کو غیر قانونی نان کسٹم گاڑیاں بیچوں گا، آپ چلے جاتے ہیں کورٹ میں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مہینے مجھے 10 گاڑیاں لا کے دے گا نان کسٹم۔ وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں
کہ یہ تو وہ کام کر ہی نہیں سکتا. نان کسٹم گاڑی تو خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی, نان کسٹم گاڑی تو روڈ کے اوپر نہیں آ سکتی, تو آپ اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اسی طرح جب کوئی آپ سے چیز لکھوا رہا ہو یا جب وہ سائن کر رہا ہے اور وہ چیز ہی سرے سے غلط ہے, قانون سے متصادم ہو, وہ قانون سے متصادم ہے, وہ بیسیکلی ایک وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پھر وہ جو ٹرم اس نے لکھ دی یا جو کلاز اس سے آپ نے سائن کروا لی, اس کلاز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اگر قانون اجازت نہیں دیتا. جٹ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا, ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا, لیکن پھر لوئر کورٹس میں یہ بات پہلی پیشی میں کیوں نہیں ختم ہو جاتی یہ چیز؟ آپ نے دیکھا ہوگا 25 سال بعد بھی لوگ بری ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے. آپ نے دیکھا ہوگا 15 سال کے بعد ججمنٹ آ گئی نا, اب اسی ججمنٹ کی بنیاد پر. سر میں آپ کو اس کے باوجود بتا رہا ہوں, اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں قانون تو یہ کہتا ہے, یا ایک کانسیپٹ یہ ہے, پرنسپل یہ ہے کہ ایک جج کی سلیو کے اوپر سارا قانون ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اس بنیاد پر کیس خارج کر دیا جاتا ہے کہ وکیل پراپر عدالت کو اسسٹ نہیں کر سکا. سسٹم کے اندر اچھے اور برے وکیل, بڑے اور چھوٹے وکیل کے کانسیپٹ کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہماری عدالتیں تو کوئی کام نہیں کرنا چاہتی. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں وکالت میں کس نے کتنا کنونس کیا, وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی وہی ریزن ہے کہ نیچے ان کو کنونس کر لیا جاتا ہے عدالت کو کہ جناب یہ اگریمنٹ ہے, اور ہمارے سارے ججز اتنے قابل نہیں ہوتے. اگر اسی طرح کے سارے ججز ہوں اور بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اوپر والی ججمنٹس کے مطابق سارا کچھ چلے تو سپریم کورٹ تک تو کوئی کیس پہنچے ہی نہ. ہمیں اکثر ہائی کورٹ کے ججز کیا کہہ دیتے ہیں, ود آل ڈیو رسپیکٹ, ان کے مطلب یہ صرف ان کی تصدیق کے لیے نہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مائی لارڈ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, انہوں نے ریلیف دی ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہ پوسٹ ٹیسٹ بیل اس کو دی جا سکتی ہے تو پری ٹیسٹ بیل بھی دی جا سکتی. تو آن لائٹر نوٹ سم ٹائمز ججز بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر سپریم کورٹ لے جائیں, ڈسمس. تو یہ جو ایک سرکل بنا, یہ جو ایک سٹیپس ہیں نا, یہ جو ہمارے عدالتوں کے بھی ان کی جورسڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ بھی اس چیز کی ایک ریزن ہے کہ کچھ چیزیں وہیں جا کے سیٹل ہونی ہوتی ہیں. کچھ قابل ججز ججمنٹس کو پہلے ہی دیکھ کر فالو کرتے ہیں, اور کچھ ججز جو ہیں وہ اتنا زیادہ قانون نہیں پڑھتے. اور انفارچونیٹلی صرف ہم ججز کو کیوں الزام دیں, ہم میں سے بھی کچھ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں جو پراپر اسسٹ نہیں کر پاتے, غلط چیز کوٹ کر دیتے ہیں, اپ ڈیٹڈ لا کی بک بھی نہیں رکھتے. تو اس لیے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. سر